محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو۔ جرم کھلتے جائیں گے اور یہ چھپاتے جائیں گے، کچھ لگانے گرمیے محشر کو وہ جانے مسیح، آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے۔ حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار مالک جنت ساقی حوض کوثر بزم کونین کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ عاشقانہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وقت 11:30 بجے اور بہت دیر سے نعت و منقبت آپ وغیرہ سن چکے ہیں۔ اب تھوڑی دیر ہم کچھ باتیں آپ کو بتا دیں، اس کو آپ سن لیجیے، اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا، صلاۃ و سلام ہوگا۔ محفل جو ہے بہت دیر تک چلے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ قبول فرما دے، بس نظریہ یہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر ہو سرکار کی نعت، اللہ و رسول کا ذکر، 1 گھنٹہ ہو کبھی ذکر ہے، پوری رات ہو کبھی ذکر ہے۔ پوری رات ہو قبول نہیں نہ ہو تو کوئی بہانہ نہیں ہے، 10 منٹ اگر قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو تھوڑی دیر غور سے آپ سن لیجیے، اور بہت سارے لوگ جو نعت پاک سنے اور چلے گئے، تو نعت شریف سننا اچھی بات ہے، سرکار کی تعریف ہے، لیکن اب جو بچے بھی ہو وہ تھوڑا سا بیداری سے بیٹھ جاؤ، آگے آ جاؤ، تو کچھ دیر کچھ باتیں ضروری ہم سمجھا دیتے ہیں۔ نکاح کی یہ محفل ہے، بچی کی شادی ہے، شاید کل کی تاریخ پرسوں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شادی کو مبارک فرمائے، اللہ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔
सरकार फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से फिरेगा समझ लो वो हम में से नहीं है। एक हदीस में आया, नबी फरमाते हैं ऐसा तज़व्वजल अब्द, जब बंदे ने निकाह किया, जब बंदे ने निकाह किया फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द दीन, तो उसने आधा दिन को मुकम्मल कर लिया। नबी फरमाते निकाह किया तो आधा दिन मुकम्मल हो गया। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी, तो अब चाहिए कि जो आधा और बचा हुआ है उसमें वो अल्लाह से डरता है। ठीक है, यानी निकाह कर लिया तो गुनाहों से बच गया, नजर जो उठी बुराई की तरफ उससे बच गया, और नजर उठती उसके बाद से गलत हो भी सकता था, उन सब चीजों से बच गया। याद रखिए, सिर्फ गलत करना ही गलत नहीं है, गलत देखना भी गलत है। बेशक समझ रहे आप, ये शरीयत है। एक आदमी कोई चौराहे पे बैठा हुआ था, चंद औरतें जा रही थी, उसी में कोई खूबसूरत थी, वह ताके लागे तो ताकत की पकड़ नजरिए में हटाओ। जबकि हदीस में आया है अन-नज़रतुल ऊला लक, नबी फरमाते हैं पहली नजर तेरे लिए, यानी इत्तेफाक से नजर पड़ गई। भाई आजिया फोड़ तो ना ये बोलते क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ने आँख दिया तो फोड़ तो लेके नहीं गया, मुँह ने तो आँख बंद थोड़ी है, आँख खुली हुई है, पड़ गई नजर, तो वो पड़ जाना जुर्म नहीं है। पहली नजर जो पड़ी वो जुर्म नहीं है, लेकिन जब पड़ी तो अभी होना है कि तो ताकत करो का हटाइयो ना। जब देखा आपने, समझ रहे बात को, देखा उसे जा रही नजर पड़ गई। अब जब पड़ गई, जब मान लो चीज अच्छी लग गई, अब आप नजर घुमा लीजिए, फिर लीजिए। हाँ, और अगर आप देखते रह जाएंगे तब मुजरिम करार पाएंगे। आप ही में से कोई अकलमंद हो एतराज कर सकता है, हजरत अभी हदीस पढ़ी आपने कि पहली नजर तेरे लिए है, तो पहली नजर तो पड़ी है, अब ताकि है तब करते रहेगा, जब हटाई तब दोबारा दूसर हुई ना। हाँ बोले आप, तो नबी के फरमाने का ये मतलब नहीं है कि वो ताकता रह जाओ बिना भर को रहो, पहले ही नजर है वो चूक है, नहीं। नजर पड़ी हटाइए, समझ गए आप? वो पहली नजर जो पड़ गई अचानक, उसकी इजाजत। तो देखो, ये हदीस ये बता रही है जहाँ गलत करना गलत है, वही गलत देखना भी गलत है। समझ रहे बात? सबसे बचना जरूरी है। दुनिया की रंगीनियों में न पड़ो, वरना गुनहगार हो जाओगे। कब्र में इसकी सजा मिलेगी, हश्र में सजा मिलेगी। आप अमल करने की कोशिश कीजिए, अच्छी बातों पर, जो दीन की बातें हैं उस पर अमल करें। आओ देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस में आया, हदीसें ये बता रही है, हजरत अली के बारे में आया कि आप दुआ करते हो ना, रब्बना आतिना फी दुनिया हसना, रब्बना आतिना फी दुनिया हसना, ए मेरे मौला हमको दुनिया में हसना अता फरमा, हसना अता फरमा, ये बताया गया। हजरत अली कहते हैं हसना से मुराद नेक बीवी है। कह दो सुभान अल्लाह। हसना से मुराद नेक बीवी है। अब माना ये हुआ कि ये मेरे मौला हमें दुनिया में नेक बीवी अता फरमा। समझ रहे हैं आप? दुनिया में अच्छी बीवी अगर मिल जाए तो दुनिया ही जन्नत है। सुभान अल्लाह। जबकि मुहक्किकीन उलमा ने कहा है नेक बीवी अल्लाह की रहमत है, और जब नेक बीवी अल्लाह की रहमत है तब यही समझ लो खराब बीवी अल्लाह का आज़ाब भी है। समझ में आ गया? समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو ذرا سا محل میں گھوم کر کے کیوں نہ کیوں گھر تو مل جائے گی وہ دلا گڑبڑ اگر مل جائے تو تمہاری زندگیاں جھگڑے کر دی. آپ باہر کیا کریں گے؟ گھر کے ٹینشن سے نہیں فرصت پائیں گے. تو نیک بیوی دنیا میں بھی جنت، دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. یہ حضرت علی فرماتے ہیں، حسنہ کی تفسیر کی ہے انہوں نے. اور ایک بات اور جان لو، اس کے بچی کی شادی ہے. کون ہے؟ یہ ماشاء اللہ تعالی برکت عطا فرمائے. یہ لڑکیاں آج شادی کرنے کی نوبت بھول جاتی ہے. ابھی آپ کا میٹر نہیں ہے، کسی کی بھی شادی وادی کرنے کی نوبت نہیں آتی. ایکچولی اگر اٹھا کے دیکھو تو 1420 برس پہلے کی تاریخ اگر لیں، یہ مضمون تو ہمیں یہاں نہیں بولنا چاہیے، بول رہی تھا لیکن آ گیا چاہیے. یہ ہائی بیٹی کا مضمون ہے جو ہائی رقموں پر بولا جاتا ہے، لیکن اب ایسا وہ 1420 برس پہلے کی تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو جو ماحول تھا اس حساب سے شادی وادی کرنے کی نوبت آج تھوڑی آتی نہیں آتی. اس لیے اس زندہ بچیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا جیسی نفرت دی گئی تھی. یہ اردو کی کتابیں جو کہہ رہی ہیں وہ تو کہہ ہی رہی ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے، قرآن میں بھی ہے. سمجھ گیا وہ قرآن میں کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیے. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ. جلدی سے لکھ دیا، اس کے بعد بیٹھ جائیے. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ. یہ جو کتابوں میں تاریخ لکھا ہے نا، قرآن میں بھی ہے یہ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ. جب انہیں لڑکی کی بشارت دی جاتی صلی وجهه مسودا، قرآن فرماتا ہے تو چہرہ دینا بھر چہرہ یہ بگڑ جائے جیسے سکھاڑ کریلا ہوئی ہے. جب کہہ دیا جائے چہرہ بے رونق ہو جاتا. جب کہہ دیا جاتا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو دن بھر چہرہ بے رونق ہو جایا کرتا تھا. آپ جانتے ہو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. وہ قوم سے منہ چھپا چھپا کے پھرتا تھا اس کی وجہ سے جو اسے خوشخبری دی گئی، اس کی وجہ سے منہ چھپا کے پھرتا تھا کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے. سمجھ گیا؟ اور یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیا کرے، ایمسکہ علی ہون اور یدسہ فی التراب. کیا اس کو ذلت کے ساتھ روکے رہے یا مٹی میں اسے دبا دے. مٹی میں دبا دے، وہی جو آپ سن چکے ہیں مٹی میں دبا دیا جاتا تھا. یہی وہ سوچا کرتا تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں. آپ ذرا دیکھیے قوم سے منہ چھپا کے پھرتا تھا. کاہے لڑکی پیدا ہونا عیب تھا، لڑکی ہو جانا توہین سمجھتے تھے، لڑکی ہو جانا بیماری سمجھتے تھے، لڑکی ہو جانا ایک عیب سمجھتے تھے. لڑکیوں کو عورتوں کو شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی سمجھا جایا جا رہا تھا. لڑکیوں کو ذلیل سمجھا جایا جا رہا تھا. لڑکی پیدا ہو گئی تو منہ چھپا رہا ہے، لڑکی پیدا ہو گئی تو ذلت محسوس کر رہا ہے، لڑکی پیدا ہو گئی تو اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہے، لڑکی پیدا ہو گئی تو منہ نہیں دکھا رہا ہے، لڑکی پیدا ہو گئی تو منہ چھپا رہا ہے. اور یہ غور کر رہا ہے کیا کروں، اسے ذلت پر باقی رکھوں یا مٹی کے اندر دبا دیا جائے. آپ سوچئے جس طرح قرآن فرماتا ہے جو حالات تھے، اگر کہیں حالات باقی رہتے تو نہ لڑکی ہوتی نہ لڑکی کی شادی کرنے کی نوبت آتی. جو تاریخ بتا رہی ہے یہی عادت اگر
चली आई होती तो लड़कियां जिंदा ही नहीं होती। आज लड़की होती ही नहीं, पैदा होते ही मार दिया जाता था तो फिर लड़की के शादी करने की नौबत भी नहीं आती। मगर वाह रे मुस्तफा, वाह रे अमीना के लाल, वाह रे कौनैन का ताजदार, वाह रे अल्लाह का महबूब, वाह रे कौनैन का दूल्हा, क्या करम किया तूने, क्या नबी है कि आज तो ही नहीं लड़की की शादी पे जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, अल्लाह और रसूल का जिक्र किया जा रहा है। ये मुस्तफा ही की देन है, याद रखिएगा। आप जिल्लत क्यों नहीं महसूस कर रहे हो? यही तो वो सोच रहे थे कि शादी करना पड़ेगी, बड़ी हो जाएगी लड़की, किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। ये आराम क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? जवाब मिलेगा, महसूस तो करना, मगर नबीने वाले ने सबक दे दिया है। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम रोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के आदि बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह समझ अता फरमाए, इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज शादी की जो रस्में हैं वो भी गड़बड़ हो गई। शादी करना सुन्नत रसूल है, निकाह करना सवाब का काम है, नेक काम है, मगर उसके अंदर जो बुरी रस्में आ गई हैं वो गड़बड़ है। आज नौजवान की शादी का मैटर आता है तो वो ये देखता है फोटो दो, लड़की कैसी है, बहुत खूबसूरत है कि नहीं है, बिल्कुल चांद की तरह चेहरा है कि नहीं है, ये देखता है। इंग्लिश बोल लेती है कि नहीं बोल लेती है, फैशन में डूबी हुई है कि नहीं डूबी हुई है, और तमाम सारी खुराफात की चीजें देखता है। इंसान ये कब देखेगा कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? एक मुसलमान ये कब देखेगा कि लड़की नमाज की पाबंद है कि नहीं है? ये कब देखेगा कि लड़की जो है दीन की पाबंद है कि नहीं है? आप सोचिए, यही चीज है ना कि नौजवानों को काहे पसंद आएगी? तो रोटे घर खेल में, हाँ, तो नगमा सुन करके बड़ा मजा आता है। दीन पर अमल करना इतना आसान नहीं है, याद रखिएगा। मुसलमान तो कह लो, मुसलमान चिल्लाते रहो, मगर मुसलमान होना क्या इतना आसान समझता है? इतना आसान नहीं है। मुसलमान होने के लिए कहीं जब बात आ जाएगी तो खून भी देना पड़ेगा। मुसलमान होने के लिए जब बात आ जाएगी तो इस्लाम के लिए 6 माह के बच्चे की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। याद रखिएगा, तुझे तो कुछ नहीं करना है, तुमको तो खाली अमल करना है दीन के ऊपर। वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। ये पूछा जा रहा है लड़की बड़ी हंसी लड़की नहीं, ये तो पूछोगे कि लड़की खूबसूरत है कि नहीं है? हदीस में आया, नबी फरमाते हैं फज़फुर बेज़ाती दीन। लड़की देखो, जरा देखिए तो सही, नबी फरमाते दीन वाली को पसंद करो, इख्तियार करो। आज लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती इसका कोई मतलब नहीं, लड़की दीनदार है कि नहीं दीनदार है कोई मतलब नहीं है, लड़की अल्लाह और रसूल का जिक्र करती है नहीं करती है इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। लड़की खूबसूरत है तो शादी कर लिया, ये नहीं पूछा खूबसूरत भी है कि नहीं है। नबी फरमाते हैं सीरत वाली को इख्तियार करो, जब सीरत अच्छी होगी तो शौहर अगर थोड़ा बहुत बिगड़ा भी हो तो अच्छा बना देगी, याद रखिएगा, अच्छा बना देगी। और लड़की भी बिगड़ी हुई हो तो सारा माहौल ही गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह समझ अता फरमाए, इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। समझो बात को और इस्लामी तरीके को अपनाओ। एक बात ये भी याद रखिए, नबी ने भी फरमाते तज़व्वजुल वदूदल मौलूदा फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उममा। नबी फरमाते तज़व्वजुल वदूदल वलूद, समझ गए? एक जगह आया तज़व्वजुल वदूदल मौलूद फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उममा।
محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو. کیوں؟ نبی فرماتے اس لیے کہ جب محبت کرنے والی سے کرو گے تو تمہیں آرام ملے گا، تم سے محبت کرے گی. اور بچے پیدا کرنے والی سے کرو گے تو جو بچے اس کے پیدا ہوں گے وہ میرے امتی کہلائیں گے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، مجھے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. کے بچے یا بچی پیدا ہوگی تو میرے امتی کہلائیں گے. اور میرے امتی جب کہلائیں گے نبی فرماتے فَإِنِّي مُبْعَثٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں میدان محشر میں اپنے امتیوں کی زیادتی پر فخر کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں فخر کروں گا تمہاری ذاتی پر. اور ذاتی ہوگی کیسے؟ جب زیادہ بچے ہوں گے، جب زیادہ امت بڑھے گی تب ذاتی ہوگی. نبی فرماتے ہیں میں فخر کروں گا. اور کیسے؟ ذرا حدیث سن لو. امت پر فخر نبی فرماتے ارشاد کے اندر باب صفتی جنہ میں موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث میں ہے. کیا حدیث میں ہے؟ نبی فرماتے ہیں عشرون و مئۃ صف لأہل الجنہ. ذرا زور سے ہاں تنی جتنا بیٹھا ہو تنی تازہ رہو تو کچھ کہیں ملے. ٹھیک ہے نا؟ نبی فرماتے ہیں عشرون و مئۃ صف لأہل الجنہ ثمانون منہا من هذه الأمة، ثمانون منها من هذه الأمة وأربعين من الأمم من سائر الأمم. نبی فرماتے ہیں استاد بابو صفتی جنہ میں یہ حدیث ہے. جنت کے اندر جنتیوں کی کل 120 صفحے ہوں گی. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کتنی صفحے ہوں گی؟ 120. سمانونا من هذه الأمة 80 صفحے کل میرے امت کی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 120 صفحوں میں 80 صفحے کس کی ہوگی؟ امت مصطفیٰ کی. اور 40 میں ایک جب 80 نکلے گی 120 میں 80 سے بچا بھیا 40 سے تو بچا. 40 میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کرام کی ساری امتیں 40 میں سمٹ جائیں گی. آپ اندازہ فرمائیے 80 صفوں میں صرف امت مصطفیٰ ہوگی. میرے نبی کہہ رہے ہوگے آدم تم بھی دیکھو، نوح تم بھی دیکھو، ابراہیم تم بھی دیکھو، کلیم تم بھی دیکھو، زبیر تم بھی دیکھو، عیسیٰ تم بھی دیکھو، مسیح تم بھی دیکھو، یحییٰ تم بھی دیکھو، زکریا تم بھی دیکھو، لوط تم بھی دیکھو. سب دیکھ لو. کیا دیکھے امام الانبیاء؟ دیکھ لو تم لوگ 1,24,000 کل صفحے 140 اکیلا محمد کی امت 80 صفحوں میں. اکیلی میری امت 80 صفوں میں ہے. آپ اندازہ فرمائیے. اور جو زیادہ ہوتے ہیں ایک بات بتاؤ، جلوہ انہی کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جلوہ تو انہی کا ہوگا. ارے جب 80 صفوں کو لیا نہیں ہے تو اب جلوہ تو انہی کا ہوگا. اور یہ تو پتہ ہے کہ چاہے میدانی محشر ہو اور چاہے جنت ہو، جلوہ تو ہم ہی لوگوں کا ہوگا. زور سے بولو سبحان اللہ. اور جلوہ ہمارا کیوں ہوگا؟ وجہ یہ ہمارا ہماری وجہ سے نہیں ہوگا. کا دھیان رکھ لو. تو اتنا نیک کیوں لائے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ نہ ہم ہی ہیں نہ آپ ہو. اتنے اچھے کیوں نہیں ہو؟ ارے یہ تو ناز کرو اپنی قسمت پر کہ مصطفیٰ کا دامن مل گیا ہے، آمینہ کے لال کا دامن مل گیا ہے. اعلیٰ حضرت بولے جائے نہ جب تک غلام خون ہے سب پر حرام. یہ جلوہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جائے نہ جب تک غلام خون ہے سب پر حرام. آدم کی امت کھڑی ہے، نوح کی امت کھڑی ہے، ابراہیم کی امت کھڑی ہے، کلیم کی امت کھڑی ہے، عیسیٰ کی امت کھڑی ہے، مسیح کی امت
مصطفیٰ نہ چلا جائے. سبحان اللہ. غلام نبی نہ چلا جائے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. بس اگر تھوڑی دیر 12 بج گئے بھیا اور 2 ایک بات اور سن لیجیے, اس کے بعد تقریر ختم کی جاتی ہے. نہیں, نکاح کرنا یہ سنت ٹھیک ہے نا. الحمدللہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بچیوں کی شادی پر بھی جشن منایا جاتا ہے. یہ مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے. ہم نے بتا دیا, قرآن کے حوالے سے بتا دیا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو یہ امت 120 سفر ہوں گی, سمجھ رہے ہیں. اور جلوہ کی بات کر رہے ہو آپ, ان کے جلوے کا تو یہ عالم ہے. ارے جلوہ لوگ نبی کا بیان کرتے ہیں کہ نبی کی شان اور نبی کا جلوہ. ارے آپ بتائیے, ہم وہ نبی تو بہت بڑے ہیں, ہمارے اور آپ کے جلوے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. بے شک اس امت کے جلوے کا. آپ کہو گے پھر رحمان قادری کیا بول رہا ہے, اسے بولو تو اتنا نیند بنا دو اپنے کے تب پہ تو گڑبڑان نہیں. ہم بتا تو بھی رہے ہیں کہ گڑبڑ کا مت کیجیے. آپ ہیں کون, اپنے آپ کو سمجھیے. یہ ہے دلائل النبوہ لابی نعیم, یہ ہے دلائل النبوہ للبیہقی, یہ ہے الخصائص الکبریٰ, یہ ہے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار. ان ساری کتابوں میں میں نے ایک ایک کر کے دیکھا, سب میں لکھا ہوا. یاد رکھیے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے رب انی اجد فی التوراۃ امۃ خیر امۃ اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فاجعلہم امتی. حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں, یا رب انی اجد فی التوراۃ امۃ, اے میرے مولا میں تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں کہ جو سب سے بہترین امت بنائی گئی ہے. اخرجت للناس, خیر امت, بہترین امت بنائی گئی ہے. بھلائی کا حکم دیتے, برائیوں سے روکتے. وہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہے, برائیوں سے روکتی ہے. بولو آپ بھلائی کا حکم دیتے ہو, کہنا چاہت تھکی جاؤ لیکن برائی نہ چھوٹے. ذرا دیکھیے کیا مقام ہے تمہارا. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ایک امت پاتا ہوں جو بھلائی کا حکم دیتی ہے, برائیوں سے روکتی ہے. اے میرے مولا اس امت کو میری امت بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس امت کو فاجعلہم امتی, ان کو میری امت بنا دے. قال تلک امت احمدہ, مولا کی آواز آئی, اے موسیٰ وہ تو امت مصطفیٰ ہے جن کی بات تو کر رہے ہیں. تو سب بولو سبحان اللہ. کون امت ہے وہ؟ امت مصطفیٰ. اچھا تو بولے چلو ٹھیک ہے, ٹھیک لگا دیتے یہ امت مصطفیٰ ہوگی. مگر یہ میرے مولا تورات میں اور آگے پڑھ رہا تھا, تورات اور آگے پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے جب آگے گیا تو خالی یہی نہیں ملا, اور بھی ملا. کیا اے موسیٰ اور کیا ملا؟ بولے انی اجد فی التوراۃ امۃ, انی اجد فی التوراۃ امۃ اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا. اے میرے مولا میں ایک ایسی امت پاتا ہوں تورات میں کہ جن کا انجیل, جن کی کتاب ان کے سینوں میں ہے, وہ یاد کر لیں گے اور بنا دیکھے پڑھیں گے. اب تک تو ایسا ہوا نہیں ہے. اے میرے مولا اس امت کو میری امت بنا دے. قال تلک امت احمدہ, آواز آئی اے موسیٰ وہ کتاب قرآن ہے اور وہ امت مصطفیٰ ہے جو یاد کر لیں گے. سبحان اللہ. وہ بھی امت مصطفیٰ ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ, وہ بھی امت مصطفیٰ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اس کو بھی ٹھیک لگا دیا, یہ بھی امت مصطفیٰ ہے. مگر اے مولا تورات پڑھتے پڑھتے اور آگے گیا تو ایک بات اور نہیں بولے. اللہ رحمت الہی کی آواز ہے, آپ کیا ملا؟ قال یا رب انی اجد فی التوراۃ امۃ, فی التوراۃ امۃ هم المستجابون لهم والمستجیبون لهم. اے میرے مولا میں تورات میں
اے میرے مولا تو انہیں میری امت بنا دے قال تلک امت احمد اے موسیٰ یہ بھی امت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ یہ بھی امت مصطفیٰ ہے موسیٰ علیہ السلام چلو اس پر مٹی لگا دیتے ہیں اس پر بھی لگا دیتے یہ بھی امت مصطفیٰ کا ہے میرے مولا خالی یہی نہیں اور آگے تورات پڑھ رہا تھا جب اور آگے پہنچا تو انی اجد فی التورات امتن فی التورات امتن یامرون بالمعروف ویقاتلون رؤوس الدلالہ حتی یقاتلوا الاول الکذاب اے میرے مولا تورات میں ایسی امت پاتا ہوں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور وہ گمراہوں سے جنگ کرتے ہیں تو اے میرے مولا اس کو میری امت بنا دے آواز آئی رحمت کی یہ بھی امت مصطفیٰ ہی ہے سبحان اللہ یہ بھی امت مصطفیٰ ہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کتاب میری ہے کل امت مصطفیٰ ہے تو ہمیں وہ کہوں ہم کی نہیں آئے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ یہ جتنا بتاتا ہوا جا رہا ہوں سب امت مصطفیٰ سب امت مصطفیٰ سب امت مصطفیٰ کتاب میری اور جتنا کہتا جا رہا ہوں سب امت مصطفیٰ جب آواز آئی اے موسیٰ ہاں سب یہ امت مصطفیٰ ہے سنو یہ بھی امت مصطفیٰ یہ بھی امت مصطفیٰ یہ بھی امت مصطفیٰ آپ دل نے اگائی لیا محبت نے جوش مارا امن پیدا ہوا دل کے اندر اور کہے میرے مولا فجعلنی من امت محمد جب یہ سب امت مصطفیٰ ہے تب اگر ان کو میری امت نہیں بنا سکتا تو مجھے امت مصطفیٰ بنا دے مجھے امت مصطفیٰ بنا دے آپ اندازہ فرماؤ کس بھول بھلیا میں آپ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیے حضرت موسیٰ ہے حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر ایک نبی ہے رسول ہے وہ تمنا کر رہے ہیں مولا مجھے امت مصطفیٰ میں بنا دے اب آپ نبی کی امت میں ہو کر کے ایسی غلطیاں کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھو آپ ہے کون اللہ سمجھ عطا فرمائے اور نبی کی محبت میں جلائے نبی کی محبت میں اٹھائے دیکھیے بات کیا چل رہی تھی نکاح اس پر بات کدھر چلی آئی ٹھیک ہے نا توجہ ہے میری طرف آپ ایک دو بات اور سن لیجیے دوسری بات ختم کرتے ہیں ایک بات جا رہی تھی شادی تھی جیسے شادیاں ہوتی ہے تو بارات جانے والی تھی اس کے لڑکی کی شادی تھی پرانا زمانہ آج کل تو شادی ہوتی ہے تو جب تک جوڑا کپڑا نیا تیار ہو جاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہاں جو چورنگا رہا وہ جوڑے ڈھائی کے چل رہا پڑیے تو جس کے لڑکی کی شادی تھی وہ عورت ایک عبد الحکیم خواجہ تھے وہ دھوبی کا کام کرتے تھے دھوڑا کرتے تھے کپڑا ان کے پاس لے کر کے آئے اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی فلاں کی شادی ہے پرسوں نرسوں اور اس سے پہلے آپ یہ کپڑا دھل کے رنگ کر کے دے دیجیے میرا بیٹا دولہا بنے گا ٹھیک ہے عورت کامی کا دولہا خواجہ عبد الحکیم اللہ کے ولی تھے بس فرق یہ بڑا تھا کہ دھوبی جو کپڑا دھلتے ہیں پانی میں تالاب میں تو ایک لکڑی پاٹ کا ہے نا اسی پہ اٹھا کے کپڑا پٹکتے تو دھوبی جب پٹکتے تھے کپڑے کو تو چھو کی آواز آتی تھی اور یہ جب کپڑے کو پٹکتے تھے تو ہو کی آواز آتی تھی ہو کی آواز مطلب اللہ ہوں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا دیکھیے لے لیا کپڑے کو وہ ٹائم آ گیا شادی کی تاریخ آ گئی وہ اور تاریخ جو آتا تھا کپڑا لینے کے لیے ان کے پاس جب پہنچی تو کپڑا دے دو میرے بیٹے کی بارات میرے بیٹے کی بارات میں کپڑا دے دیجیے تو یہ گھر لیپنے کے لیے بھوسا اور مٹی جو ملا کر کے لیپا جاتا ہے نا وہی بنا رہے تھے بھوسے کو مٹی میں ملا رہے تھے جب تک وہ عورت آگے کپڑا دے دیجیے ہمارے بیٹے کی بارات ہے ہمیں کپڑا دے دیجیے جانا ہے تو انہوں نے خادم سے کہا کپڑا لے کر کے آؤ کٹری باندھ کے اندر رکھے ہوئے تھے لے کر کے آیا کھولا تو جیسے تیسے راؤ کا پرو نہیں پیتا گھوڑے تو بہت دور ہے جیسے تیسرا ویسے رکھتا ہوں تو یہ کہنے لگی غصے میں آ گئی ارے میرے بیٹے کی بارات ہے تم
ये बर्बाद कर दिया सब। मुसलमान लोग ऐसे झूठे होते ही वादा किया था कि कपड़ा दे देंगे, अब मेरे बेटे की बारात कैसे होगी? तुम लोग मुस्लिम लोग झूठे होते हो, वादा पूरा नहीं किया, तरह तरह की बात करने लगे। उन्होंने जितना कपड़ा कर लिया और वही मटिया जो सही रहे वही भाई के खाओ लगा वाले कैसे पकड़ वही मिला मटिया पूरा ऊंचा मिट्टी कपड़ा सब सड़ गया उसी में। अब तो और चीज निकल गई और ऊंचाई कि थोड़ा बहुत बचा भी था पुराने पहन के बेटा मेरा चला जाता मारू हो बर्बाद कर दिया तो वो नहीं पहन के जा पाएगा। ये क्या कर दिया आपने? ये मुस्कुराए बोले कि घबरा नहीं, एक कोना उसी मिट्टी में से कपड़े का पकड़ के जब खींचा है, अल्लाह के इज्जत की कसम ऐसा लग रहा था जैसे लॉटरी से कपड़ा निकल रहा हो। सुभान अल्लाह। धुला हुआ भी है, ये लगा हुआ भी है, जितने कपड़े निकल रहे हैं अलग अलग रंग है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, धुल करके रख करके मिट्टी से निकल रहा है। औरत को दे दिया, बोले ये लेकर के जा, तेरे बेटे की बारात है, ये नया कपड़ा मैंने तुझे दे दिया है। धुलाई भी हो गई, रंगाई भी हो गई, लेकर के जा। अब जब उसने हाथ में पकड़ा तो बोले अब क्या देख रही है, जाती क्यों नहीं? तो और बोली देख ये रही हूं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे क्या हो गया। वो औरत ने कहा मैं जाऊं कि ना जाऊं यही देख रही हूँ। अब जरा देखिए वो औरत जाती है, वो औरत जाती है और जाकर के बारातियों से बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है। सारे बाराती आ गए ख्वाजा अब्दुल हकीम के पास में और बोले अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत कह रही है ए मेरे आका अब कपड़ा रंगने से काम नहीं चलेगा, खाली कपड़ा लेकर के नहीं जाऊंगी, जैसे कपड़ा रंगा है वैसे मेरा दिल भी रंग दीजिए। सुभान अल्लाह, दिल को भी रंग दीजिए। कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ करके औरत जब जाती है बारातियों से बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, सारे बाराती आ गए। अब आने के बाद बोले अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है, ये डर किस लिए है, ये घर किस लिए है। सुभान अल्लाह। सबने कहा कलमा पढ़ो, सबने कलमा पढ़ लिया। जो जाते तो अपने माबूदाने बाती का नाम लेकर के जाते, अब जब बारात जा रही है तो कलमा पढ़ते हुए जा रही है। सुभान अल्लाह। सब अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हुए जा रहे हैं। ये होते हैं अल्लाह वाले। अल्लाह समझ अता फरमाए, दीन की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे काम करने की